ایک ہی ریزن، ایک ہی ہارڈنر اور ایک ہی مولڈ، پھر بھی ایک پیس شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر کیوں بنتی ہے اور دوسری 24 آورز کے بعد بھی چپچپی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ صرف قسمت ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو زیادہ تر بگنرز کو کبھی نہیں بتایا جاتا؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف یہ نہیں بتاؤں گی کہ ریزن کیور کیسے ہوتی ہے، بلکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سمجھیں گے کہ مکسنگ کے بعد ریزن کے اندر آخر ایسا کیا ہوتا ہے جس سے لکوڈ آہستہ آہستہ ایک مضبوط، چمکدار اور پروفیشنل پیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یقین مانیں، جب آپ یہ راز سمجھیں گے تو ریزن بنانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان لگے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو ود سمیریز آرٹ۔ اگر آپ ریزن آرٹ سیکھ رہے ہیں یا ابھی اس کی شروعات کی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اگر آپ کیور ہونے کا اصل پروسیس سمجھ گئے تو ریزن کے آدھے مسائل خود بخود سمجھ آ جائیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی مثال دوں گی جس سے کیور کا پورا کنسیپٹ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ کیور اصل میں ہوتی کیا ہے؟ زیادہ تر بگنرز یہی سمجھتے ہیں کہ ریزن صرف وقت گزرنے سے خشک ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ریزن ڈرائی نہیں ہوتی بلکہ کیور ہوتی ہے، اور ڈرائی اور کیور ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈرائی ہونے کا مطلب صرف سطح کا خشک ہونا ہوتا ہے، جبکہ کیور ہونے کا مطلب ہے کہ ریزن اندر سے مکمل مضبوط سٹرکچر میں تبدیل ہو جائے۔ یعنی صرف اوپر سے سخت ہونا کافی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اندر تک پورا میٹیریل مضبوط ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف چند سیکنڈ کے بعد آخر مکسنگ کے اندر ایسا کیا شروع ہو جاتا ہے کہ لکوڈ ریزن آہستہ آہستہ سالڈ ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ریزن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ریزن اور ہارڈنر کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں تو صرف دونوں مائع ایک دوسرے میں نہیں ملتے، بلکہ ان کے اندر موجود مالیکیولز ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ شروع میں یہ بہت چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ گروپس بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ایک چین بنتی ہے، اور پھر یہی چین آپس میں جڑ کر ایک مضبوط نیٹ ورک بنا دیتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب لکوڈ ریزن آہستہ آہستہ سالڈ ریزن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے جائیں، پہلے 2 لوگ، پھر 4، پھر 10، پھر پورا گروپ، آخر میں سب ایک مضبوط ٹیم بن جاتے ہیں۔ ریزن کے اندر بھی تقریباً یہی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے زیادہ مالیکیولز آپس میں جڑتے ہیں، ویسے ویسے ریزن زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ریزن کیور ایک دم نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں 24 آورز مکمل ہوئے اور ریزن فوراً ایک ہی لمحے میں کیور ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کیورنگ ایک مسلسل چلنے والا پروسیس ہے۔ شروع میں تبدیلی بہت تیزی سے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ رفتار کم ہو جاتی ہے، اور ریزن اپنی آخری مضبوطی تک پہنچنے میں کافی وقت لگاتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات پیس ہاتھ لگانے کے قابل تو ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی مکمل طاقت حاصل نہیں کر پاتا۔ اب یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ کوسچن پیدا ہوتا ہے۔ اگر کیور ہونا اندر سے ہونے والا پروسیس ہے تو پھر بعض اوقات ریزن اوپر سے سخت نظر آتی ہے لیکن اندر سے نرم کیوں رہ جاتی ہے؟ یہ بگنرز کی سب سے کامن پرابلم ہے۔
اگر ابھی تک آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ریزن آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیں اب اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کیورنگ کے دوران ریزن کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن سے آپ بغیر کسی مشین کے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ریزن صحیح طریقے سے کیور ہو رہی ہے یا نہیں۔ اب تک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ریزن کیور ہونا صرف خشک ہونے کا نام نہیں، بلکہ مالیکیولز کے اندر نیٹ ورک بنانے کا عمل ہے۔ لیکن اب ایک ایسا سوال جس کی وجہ سے ہزاروں بگنرز پریشان رہتے ہیں، اگر ریزن اوپر سے سخت نظر آ رہی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل کیور ہو چکی ہے؟ جواب ہے ضروری نہیں، اور یہی وہ فرق ہے جو ایک بگنرز اور ایک پروفیشنل آرٹسٹ کو الگ کرتا ہے۔ جب آپ مکسنگ مکمل کرتے ہیں، اس وقت ریزن بالکل لیکوڈ ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر مالیکیولز نے صرف ایک دوسرے سے رابطہ شروع کیا ہوتا ہے۔ باہر سے آپ کو کچھ خاص تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن اندر ایک مسلسل کیمیکل پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی نئی عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اوپر سے سب کچھ ویسا ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل کام اندر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ریزن پہلے جیسی پتلی نہیں رہتی، وہ آہستہ آہستہ گاڑھی ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ پانی خشک ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اندر مالیکیولز کی چین لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ چینز بڑھتی ہیں، ریزن کی حرکت کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ تھک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب ریزن ایک ایسی سٹیج میں داخل ہو جاتی ہے جسے عام طور پر جیل سٹیج کہا جاتا ہے۔ اس وقت ریزن نامکمل لیکوڈ رہتی ہے اور نامکمل سالڈ۔ اگر آپ نے کبھی جیلی بنتے دیکھا ہو تو تقریباً ویسا ہی احساس ہوتا ہے۔ یہ کیور پروسیس کا ایک اہم مرحلہ ہے، کیونکہ اندر مالیکیولز تیزی سے ایک دوسرے سے جڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب ریزن اوپر سے سخت محسوس ہونے لگتی ہے۔ بہت سے لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اب کام مکمل ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اندر کا پروسیس جاری ہو سکتا ہے۔ یعنی سرفیس آپ کو ہارڈ محسوس ہوگی، لیکن اندر ابھی بھی مالیکیولز مزید مضبوطی سے جڑ رہے ہوں گے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ جلدی کر بیٹھتے ہیں۔ رزلٹ پیس کی چمک خراب ہو جاتی ہے، طاقت کم رہ جاتی ہے، یا بعد میں مسئلہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ایک پروفیشنل کیسے پہچانتا ہے کہ ریزن واقعی کیور ہو چکی ہے؟ آئیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مکمل کیور ہونے کی نشانیاں۔ جب ریزن مکمل کیور ہو جاتی ہے تو اس میں چند واضح تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ پہلی، اس کی سرفیس مضبوط اور ہموار محسوس ہوتی ہے۔ دوسری، اس کی چمک زیادہ سٹیبل ہوتی ہے۔ تیسری، اس کی شکل آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی، اور سب سے اہم، وہ اپنی آخری مضبوطی کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں ایک ریزن پیس زیادہ پروفیشنل محسوس ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک گھر کی چھت ابھی ابھی ڈالی گئی ہے۔ چند گھنٹوں بعد وہ اوپر سے سخت محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا آپ فوراً اس پر بھاری سامان رکھ دیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اصل مضبوطی حاصل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ ریزن کے ساتھ بھی تقریباً یہی اصول کام کرتا ہے۔ اوپر سے ہارڈ نظر آنا اور مکمل کیور ہونا دونوں ایک جیسی چیز نہیں ہے۔ دلچسپ حقیقت۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کیور ہونا صرف شکل بدلنے کا نام نہیں، اصل تبدیلی اندر ہوتی ہے۔
یعنی اگر آپ ریزن کے اندر جھانک سکتے تو آپ دیکھتے کہ لاکھوں مالیکیولز ایک مضبوط نیٹ ورک بنا رہے ہیں، اور یہی نیٹ ورک آپ کی جیولری، کوسٹر یا پینڈنٹ کو طاقت دیتا ہے۔ اب تک ہم نے کیور ہونے کا پورا سفر سمجھ لیا ہے، لیکن اب سب سے اہم حصہ باقی ہے۔ آخر بگنرز ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے کیور پروسیس متاثر ہوتی ہے، اور ایک پروفیشنل آرٹسٹ کن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے تاکہ ہر پیس بہترین رزلٹ دے۔ اب آپ کیور کا پورا سفر سمجھ چکے ہیں، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے۔ اگر کیور کا پروسیس ہمیں نظر ہی نہیں آتا تو پھر ایک بگنرز کیسے پہچانے کہ سب کچھ صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ایک بہتر ریزن آرٹسٹ بنائے گا۔ بگنرز کی سب سے بڑی غلطیاں۔ بہت سے نئے لوگ ایک ہی غلطی کرتے ہیں، وہ ہر تھوڑی دیر بعد ریزن کو چیک کرنے لگتے ہیں، کبھی انگلی سے دباتے ہیں، کبھی اسے ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی بار بار مولڈ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ لیکن کیور ایک خاموش پروسیس ہے، جتنا آپ اسے بار بار ہلائیں گے اتنا آپ خود پریشان ہوں گے۔ ایک پروفیشنل آرٹسٹ جانتا ہے کہ صحیح وقت دینا بھی کام کا حصہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو ٹرین کریں۔ ایک اچھا ریزن آرٹسٹ صرف ٹولز پر انحصار نہیں کرتا، وہ اپنی آبزرویشن کو بھی بہتر بناتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود فرق محسوس کرنے لگیں گے کہ کب ریزن زیادہ بہہ رہی ہے، کب اس کی حرکت کم ہو رہی ہے، اور کب وہ اپنی آخری مضبوطی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آئیے اسے ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچیں آپ کے پاس بہت سی اینٹیں ہیں، اگر وہ الگ الگ پڑی ہوئی ہیں تو ان سے کچھ نہیں بنتا، لیکن جب وہ ایک ترتیب سے جڑ جاتی ہیں تو ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ بالکل یہی ریزن کے اندر بھی ہوتا ہے۔ شروع میں مالیکیولز الگ الگ ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور آخر میں ایک مضبوط اسٹرکچر بنا دیتے ہیں۔ اسی اسٹرکچر کی وجہ سے آپ کا بریسلٹ، پینڈنٹ یا کوسٹر اپنی طاقت حاصل کرتا ہے۔ کیور کو یاد رکھنے کا فارمولا: مکس، کنیکٹ، نیٹ ورک، اسٹرانگ فنش۔ اگر آپ پوری ویڈیو میں صرف ایک بات یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولا ہمیشہ یاد رکھیں: مکسنگ، کنیکٹ، نیٹ ورک، اسٹرانگ فنش۔ یعنی پہلے مکسنگ ہوتی ہے، پھر مالیکیولز ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، پھر ایک مضبوط نیٹ ورک بنتا ہے، اور آخر میں ایک مضبوط ریزن پیس تیار ہو جاتا ہے۔ جب بھی کیور کا نام سنیں، یہی 4 الفاظ ذہن میں لے آئیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ ریزن صرف خشک نہیں ہوتی بلکہ کیور ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیور ایک مسلسل اندرونی عمل ہے۔ ہم نے جانا کہ مالیکیولز آہستہ آہستہ ایک مضبوط نیٹ ورک بناتے ہیں۔ ہم نے مختلف سٹیجز کو سمجھا اور یہ بھی جانا کہ اوپر سے سخت نظر آنے کا مطلب ہمیشہ مکمل کیور ہونا نہیں ہوتا۔ اب جب بھی آپ ریزن کے ساتھ کام کریں گے تو آپ صرف رزلٹ نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کے پیچھے ہونے والا پورا پروسیس بھی سمجھیں گے۔ ریزن آرٹ صرف خوبصورت چیزیں بنانے کا نام نہیں بلکہ یہ صبر، سمجھ اور سیکھنے کا سفر بھی ہے۔ ہر کامیاب ریزن آرٹسٹ کبھی نہ کبھی بگنر تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے ہر نئے کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی اور پریکٹس جاری رکھی۔ اگر آپ بھی یہی کرتے رہے تو یقین کریں آپ کی ہر نئی تخلیق پہلے سے بہتر ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو نے کیور کے بارے میں آپ کی غلط فہمیاں دور کی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ نئے آرٹسٹ تک پہنچ سکے۔
اگر آپ ریزن آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں بگنر سے پروفیشنل لیول تک تو سمیریز آرٹ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر ویڈیو میں ہم ایک نیا کنسیپٹ آسان زبان میں سکھاتے ہیں۔ اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ اب ریزن کے بارے میں اگلا کون سا ٹاپک سیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم ریزن راز کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، اینڈ اللہ حافظ۔